بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے قوم لوط کے برائیوں کے بارے میں بات کی۔ آج ہم بات کریں گے قوم عاد کون تھے، قوم عاد کی نافرمانیاں کیا تھی، قوم عاد کی نافرمانیوں کا انجام کیا ہوا۔ سب سے پہلے قوم عاد کون تھے؟ معزز سامعین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قوم عاد دو ہیں، نمبر 1 عاد اولا اور نمبر 2 عاد ثانیہ۔ ان دونوں قوموں میں 100 سال کا فاصلہ تھا۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے قوم عاد اولا، یعنی قوم عاد میں جو پہلی قوم تھی اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ جو اللہ کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم تھی، یہ قوم یمن میں آباد تھے۔ قارئین کرام، قوم عاد بھی ایک نافرمان قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نافرمان قوم کے سردار بولے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ وہ اس بے ادبی کے عوض سزا کے مستحق قرار پائے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں تو اللہ رب الکریم کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں تاکہ تم اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو۔ سامعین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہود علیہ السلام اپنی قوم کی بستی سے دور علیحدہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جب وحی آتی تو آ کر اپنی قوم کو سناتے۔ اس پر وہ کہتے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ دیں، اور برملا کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ جس کی تم وعید سناتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب کا غضب لازم ہو گیا ہے۔ قوم ہود احقاف میں رہتے تھے۔ احقاف عمان اور حضر موت کے درمیان ایک علاقے یمن میں ایک ریگستان ہے۔ قوم عاد نے زمین فسق سے بھر دی تھی۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کون ہے؟ ان میں سے چند لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے اور مجبوراً اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ قوم عاد کا عذاب ایسے شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی اور 3 سال تک بارش نہ ہوئی۔ ان دنوں دستور تھا کہ جب بلا یا مصیبت نازل ہوتی تو بیت الحرام میں اسے دور کرنے کی دعا کی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک وفد دعا کے لیے بھیجا گیا جن میں ایک مومن شخص بھی تھا، چنانچہ جس کا نام مرثد بن سعد تھا۔ جب وہ وفد بیت الحرام میں دعا کے لیے پہنچا تو انہیں مرثد بن سعد نے کہا کہ تمہاری دعا ہرگز قبول نہ ہوگی جب تک تم اپنے نبی کی اطاعت نہ کرو۔ اس طرح ان لوگوں نے مرثد بن سعد کو چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے ندا ہوئی کہ اپنی قوم کے لیے ان میں سے کوئی ایک بادل اختیار کرو۔ لہٰذا انہوں نے سیاہ بادل اختیار کیے کہ پانی بھی بہت برسے گا، لیکن جب بادل برسے تو ایسی ہوا چلی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور دروازے بند کر لیے، لیکن ہوا کی تیزی سے نہ بچ سکے
ہوا نے دروازے اکھیڑ دیے اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ سامعین، تاریخ میں دیکھا جائے تو جتنے بھی انبیاء کرام تھے، ان کی قوموں نے جب ان کی بات نہ مانی، جب ان کی قوموں نے ان کی بات انہیں تکلیف دی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس نبی کی قوم ہیں کہ جنہوں نے ہماری خاطر ہزاروں تکلیفیں برداشت کی۔ مکہ کا وہ دور یقیناً آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کتنی تکلیفوں کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اس مکہ کے ان لوگوں کو بد دعا نہ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم سمود کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی طرح چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے